जनवरी का महीना है, जैसा कि आप नामपल्ली में एग्जीबिशन लगी हुई है, वहां पे चीजों की, खिलौनों की एग्जीबिशन लगी हुई है। तो ये मस्जिद आलमगीर में यूं समझिए कि आप हमारे ईमान का एग्जीबिशन लगने वाला है, वहां पे हमारे ईमान को बचाने की फिक्रें हो रही है। तो मैं आप तमाम से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि अपनी मसरूफियतों में से टाइम निकालकर अपने कामों को आगे पीछे कर वहां पहुंचने की कोशिश करें। ये तमाम का तमाम जो भी किया जा रहा है, ये अपने ईमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. وقال سيكون في أمتي كذابون قريبا من 30 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی اسلامی بہنوں، آج کا یہ پروگرام آپ سب کے معلومات اور اطلاع کے واسطے ایک کانفرنس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر چند باتیں ہم سارے مسلمانوں کے واسطے، مسلمان بھائیوں بہنوں کے واسطے، بچوں اور بڑوں کے واسطے اطلاع کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا تصدیق بھی فرمایا، اعلان بھی فرمایا، اور اس بات کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود قرآن پاک میں اعلان کیا گیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور نبی کو نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور جو شخص میرے نبی ہونے کے بعد، میرے نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کے واسطے یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اپنے سارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے، یقین بھی دلانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت آئے گی مگر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بنا کر نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اور اسی کلمہ کو سارے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب
موجودہ حالات میں بہت سے لوگ اپنے اپنے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کسی کو اپنا نبی مان رہے ہیں، چاہے وہ شکیلیت کا ہو یا گوہریت کا ہو یا اور کوئی نئے نام سے فتنہ ہو، یہ سب فتنے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے انسان کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ انہی ساری باتوں کی طرف توجہ دلانے کے واسطے ہفتہ اور اتوار 2 روز کا پروگرام مسجد عالمگیر بٹالہ بیگم میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو۔ انشاءاللہ تعالی اپل کے اور حلقہ اپل کے طرف سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے اور جانے آنے کا انتظام رہے گا، اور وہاں رہ کر کے آپ ساری دین کی باتیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں حقیقت سن سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کبار کی طرف سے، قرآن حدیث کے طرف سے انشاءاللہ ہفتے کے دن بعد نماز ظہر سے پروگرام شروع ہوگا اور اتوار کے دن مغرب تک عشاء تک یہ پروگرام چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ ریاض الاسلام اپل جو الحمدللہ بہت ہی قدیم ادارہ ہے، جس کے بانی حضرت مولانا صدیق الدین قاسمی علیہ الرحمہ سابق نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش رہ چکے ہیں۔ آج ان حضرات کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام سبھی جانتے ہیں کہ 21 جنوری بعد نماز عصر سے لے کر 22 جنوری بروز اتوار بعد نماز عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک روزہ ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے، جس کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے صدر مدرس جامعہ حضا اور شعبہ حفظ کے استاد مولانا صلاح الدین عمار صاحب اور ہم شعبہ عالمیت کے استاد مفتی شریف صاحب نے آپ تمام کے سامنے باتیں رکھ دی ہے۔ بس میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، میں آپ تمام سے یہ درخواست، تمام اساتذہ سے آپ نے ساری باتیں سننی ہے، تو لہٰذا ایک روز کا کانفرنس ختم نبوت کا جو رکھا گیا ہے مسجد عالمگیر گٹالہ بیگم پیٹ ہائی ٹیک سٹی مادہ پور میں، تو آپ تمام حضرات یہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں اس جامعہ ریاض الاسلام کی جانب سے بحکم ناظم صاحب، ناظم جامعہ حافظ سید حسن الدین زاہد صاحب، ادھر اطراف کے جو بھی ہمارے علاقے والے ہیں، جیسا اپل ہے، کٹکیسر ہے اور نارا پلی، میڈ پلی، پریزادی گوڑا، بوڑوپل، ان تمام جگہوں کے میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام جامعہ کو پہنچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن ظہر سے یہاں پہ گاڑی آ جائے گی، آپ تمام جمع ہونے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ یہاں سے قافلہ عصر سے 1-2 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا، چونکہ ہم کو عصر تک وہاں پہنچنا ہے۔ عصر کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ بعد نماز عشاء بروز اتوار وہاں سے قافلے کی روانگی ہوگی۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی جنوری کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ نامپلی میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ چیزوں کی، کھلونوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، تو یہ مسجد عالمگیر میں یوں سمجھیے کہ آپ ہمارے ایمان کا ایگزیبیشن لگنے والا ہے، وہاں پہ ہمارے ایمان کو بچانے کی فکریں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیتوں میں سے ٹائم نکال کر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام کا تمام جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا کچھ انشاءاللہ میرا نمبر ہے 9032394701، اس پہ آپ جو ہے رابطہ کر لیں انشاءاللہ۔ 9032394701 یہ میرا نمبر ہے۔ انشاءاللہ گاڑیاں جامعہ کے پاس ہفتے کے دن ظہر میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا بھی جو ہے سو بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی دعوت پہ لبیک کہا اور یہاں آئے۔ میں تمام چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، اور آپ تمام سے بھی میں ادباً درخواست کرتا ہوں آپ تمام بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 اور 22 تاریخ کو، 21 یعنی ہفتے کے دن عصر کی نماز سے 22 اتوار کے دن نماز عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں اور ریاست میں اور بلکہ ملک بھر میں مختلف قسم کے فتنے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لباس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کر رہے ہیں،
جیسے قادیانی فتنہ ہے اور فتنہ گوہر شاہیت ہے، فتنہ شکیل بن حنیف ہے، فتنہ فیاض بھیا کا فتنہ ہے، اور فتنہ صدیق دیندار انجمن والوں کا، اور اسی طرح احمد عیسیٰ ناروے کا۔ تو مختلف قسم کے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے یہ کوششیں اور ان کا تعاقب ہمیشہ رہا ہے، اور ابھی اسی کوشش پر، اسی فکر پر ایک دن کا ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں میں، خاص کر نوجوانوں میں، ان فتنوں کے سلسلے میں آگاہی ہو اور شعور بیداری ہو، اور پھر ہم اپنے ایمان کا جو ہے حفاظت کا سامان کر سکیں۔ تو لہذا خاص کر اپل اور میٹ پلی، گٹکے سر اور اطراف اکناف کے تمام علاقے کے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ایک دن کے کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور انشاءاللہ یہاں سے یعنی جامعہ ریاض الاسلام سے بسوں کا انتظام بھی رہے گا، تو اس کے ذمہ دار حافظ سید انور الدین ماجد رہیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔